آج مجموعی طور پر امت مسلمہ سست روی کا شکار ہے اور حکمران جو ہیں وہ تاریخی غلطی کر رہے ہیں۔ ہزاروں بچے، بیٹیاں، بوڑھے لوگ اور سینکڑوں مجاہدین اسلام بیت المقدس کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود 57 اسلامی ممالک کے مردہ اور بے ضمیر حکمران ابھی تک خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے۔ آج کے اس مقدس اجتماع میں ہم دعائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مومن کا تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ بے ضمیر حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم اسلام کی واحد اور آخری امید ہے۔ جناب حضرت مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ انشاءاللہ تحریک لبیک کو یہ اعزاز نصیب ہو کر رہے گا کہ ایک جمعہ انشاءاللہ بیت المقدس میں ہم آزاد آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کو موقع عطا کرے۔ یہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے کہ ایک جمعہ انشاءاللہ وہ بیت المقدس کے سائے میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک امت کا مسئلہ ہے، امت کیوں سو گئی، اس کی وجہ حضرت علامہ اقبال نے ذکر کی کہ عصر ما از ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ امت نے اپنے دلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو ختم کر دیا اور دیگر لوگوں کی محبت آ گئی اور حضور کی محبت غالب نہ رہ سکی، جس کی وجہ سے امت مر چکی۔ اور یہ دوبارہ اگر اس نے اٹھنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ بھی اقبال نے کہا، ارکش مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست، زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، اور برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے یہ امت اگر اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا چاہتی ہے، نہ کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، یہ حضور سے ٹوٹ کر پیار کرنا، اور کوئی حل نہیں۔ یہ جتنے مرضی ایٹم بنا لیں، دل میں اگر حضور کی محبت نہیں ہوگی تو یہ کبھی بھی فاتح نہیں ہو سکتی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کو فرمائیں، اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، والدین اور تمہاری بیویاں اور تمہارے گھر، تمہاری پراپرٹی، یہ ساری چیزیں، تمہارا قبیلہ، کنبہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو فرمایا کہ ان کو بتائیں کہ پھر وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 23 پر اس آیت کریمہ کے نیچے جو کمنٹس کیے وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں فَكَفَى بِهَذَا حَدًّا وَتَنْبِيهًا وَدَلَالَةً وَحُجَّةً عَلَىٰ إِلْزَامِ مَحَبَّتِهِ وَوُجُوبِ فَرْضِهَا۔ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 یہ بتاتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض ہے۔ دلیل اور حجت کے اعتبار سے یہ آیت کافی ہے۔ آج
وہ امت جو خود کو مسلمان کہتی ہے، رسول اللہ کو امتی کہتی ہے، وہ بھی 5 7 10 لوگ بیٹھ کر یونیورسٹی میں، یوتھ کلب میں، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر بیٹھ کر رمضان المبارک میں بھی آج بھی یہ بحث ہو رہی ہے، کیا حضور کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، کیا حضور جو ہے وہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں، حضور درود سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو جب امت نے یہ باتیں کرنی ہیں تو پھر امت نے حضور سے محبت تو نہیں نہ کی، محبت تو جنہوں نے کی ہے وہ صدیق اکبر ہو گئے، وہ عمر ابن خطاب ہو گئے، وہ عثمان ذو النورین ہو گئے، وہ علی مشکل کشا ہو گئے، جنہوں نے محبت کی۔ قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں یہ بات ذکر کی کہ کوئی شخص آیا اور اس نے مولا کائنات سے یہ سوال پوچھا، کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پوچھا کہ مولا کائنات یہ بتائیں کہ آپ صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرتے تھے۔ عبادت کے متعلق سوال ہی نہیں ہے، یہ سوال ہے جی بتائیں کہ امام الانبیاء سے آپ لوگ محبت کیسے کرتے تھے۔ اور جب بھی آپ بیٹھیں آپ حضور کی محبت کا ذکر چھیڑیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے جہاں بیٹھو آپ حضور کے چہرے کا ذکر کرو، آپ حضور کی زلفوں کا ذکر کرو، آپ حضور کے ماتھے کا ذکر کرو، آپ حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر کرو، آپ حضور کے مبارک پاؤں کا ذکر کرو، آپ حضور کی اداؤں کو یاد کرو، اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ رسول اللہ سے محبت کیسے کرتے تھے، تو جواب کیا دیا، کان واللہ احب الینا، آپ نے پہلے اللہ کی قسم اٹھائی۔ مولا علی کو جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی، کہا کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم آقا و مولا سے اپنی دولت سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ پھر کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم اپنے آقا و مولا سے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ پھر فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم اپنے آقا و مولا سے اپنے والدین سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ پھر کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم اپنے آقا و مولا سے اپنے ننہالی رشتوں سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَإِ، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی پیاسا جتنا ٹھنڈے پانی سے پیار کرتا ہے ہم اس سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا سے پیار کرتے تھے۔ امتی یہ کہتا ہے جی صحابی نے میلاد منایا تھا یا نہیں، اور صحابی کیا کہتے ہیں، کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، کہ پروردگار عالم تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے کسی کو دنیا کی دولت عطا کی ہے، ہمیں اپنے حبیب کی محبت کی دولت عطا فرما۔ اس کو مزید سمجھیں، فرمایا ایک مولا علی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک طرف ہماری جان نکل رہی ہو اور ہمیں کوئی یہ کہے کہ تم ایک قطرہ ہم تمہیں پانی کا نہیں بلکہ ہم تمہیں پانی کے سمندر تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، دوسری طرف محبت مصطفیٰ ہو، فرمایا ہم کائنات کی ہر نعمت کو ٹھکرا دیں گے، حضور کی محبت کو اپنے سینے سے لگا دیں گے۔ حضرت مولا کائنات سے ہی یہ روایت، یہ حدیث صحیح ہے جسے قاضی یاز مالکی نے روایت کیا، ایک جنگ سے واپسی پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کو پہلے ادا کر لیا، صحابہ نے بھی ادا کر لیا، صرف حضرت مولا کائنات کی نماز رہ گئی، فلم یصلی العصر، انہوں نے نماز عصر نہیں ادا کی، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور کیوں نہیں ادا کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کان یوحا الیہ ورأسہ فی حجر علی، کہ مولا کائنات کی گود میں امام الانبیاء سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔
اس کی ایک ہی وجہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو فرمایا کہ اصلیتا، نماز ادا کر لی ہے؟ عرض کیا حضور نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اب کیا کرنا ہے؟ نماز تو قضا ہو گئی ہے۔ عرض کی حضور نماز تو پڑھنی ہے، میں جاؤ پڑھ لو۔ عرض کی حضور اپنے وقت پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، جو لفظ کہے وہ ہم پوری امت کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک الہ العالمین، علی میرا علی وہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا۔ فردد علیہ الشمس، سورج کو واپس لوٹا دیا جائے۔ صرف ایک نقطہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے دعا مانگی کہ یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ نماز ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے یا نماز قضا کرنا اللہ کی اطاعت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اطاعت وہ ہے جس میں حضور راضی ہے، خدا کی بندگی وہ ہے جس پہ حضور خوش ہے۔ اس لیے کہا یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ سورج کو واپس پلٹا دیا جائے۔ ابھی ہاتھ مبارک واپس نہیں آئے تھے کہ سورج غلامی کرتا ہوا پیچھے آ رہا تھا۔ مولا علی نے نماز ادا کی اور پوری امت کو بتایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے، اصل الاصول بندگی نماز قضا ہو رہی ہے اور مولا علی حضور کے چہرے کو دیکھ کر اپنی نماز قضا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات مشکل لگتی ہے سمجھ آنے میں، کوئی نیا ساتھی آیا ہو وہ کہے جی مجھے کیا پتہ شفا شریف کیا ہے، میں تو صرف بخاری کو مانتا ہوں، چلیں آئیں ہم امام بخاری سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی روایت بتائیں کہ نماز خدا کی ہو اور صحابہ کا دھیان حضور کی طرف ہو۔ تو امام بخاری کہتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت لے کر آئے جو میرے پاس بخاری ہے اور یہی صحیح بخاری ہے اور حرم مکی کا یہ نسخہ ہے، صفحہ نمبر 123 پر یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر 760 ہے۔ حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب بن الارت سے یہ سوال پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کہ استاذ گرامی یہ ارشاد فرمائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی امامت کرواتے تھے تو کیا اس میں قرآن پڑھتے تھے؟ یہ سوال پوچھا حضرت ابو معمر نے اور پوچھا حضرت خباب سے۔ سمجھا رہا ہوں میں یوتھ کو، مسئلہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات نہیں کی جاتی۔ مغرب، عشاء اور فجر یہ 3 نمازیں ہیں، یہ جہری ہیں، ان میں اونچی آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ بتائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر میں قرات کرتے تھے؟ صحابی نے کہا کرتے تھے، لیکن بات یہاں رکی نہیں۔ اب انہوں نے آگے دوسرا سوال پوچھا تاکہ امت کے مسئلے حل ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام الانبیاء قرآن پڑھ رہے ہیں؟ جمعۃ الوداع میں تحفہ پیش کر رہا ہوں، رمضان کا بھی پیغام یہ ہے کہ حضور سے پیار کرو، قرآن کا بھی یہی پیغام ہے کہ مصطفیٰ سے پیار کرو، اور رحمان کا بھی یہی حکم ہے کہ میرے حبیب سے پیار کرو۔ صحابی نے جواب دیا اور ایک نے نہیں جیا، کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ایک روایت میں بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ، تم کیسے جانتے تھے اور تم کیسے پہچانتے تھے۔ جمع کا صیغہ بولا تو پھر جواب بھی سب نے دیا، قُلْنَا یا قَالَ بِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، تو حضرت خباب بن الارت نے اور آپ کے ساتھیوں نے یہ جواب دیا۔ اور یہ میں کوئی اہل سنت کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو کوئی بریلی سے چلا ہے یا پاک پتن سے چلا ہے کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جو مدینے کی گلیوں سے چلا ہے۔ بریلی والوں نے، پاک پتن شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے، سرہند شریف والوں نے عقیدے نئے نہیں دیے، بلکہ ان عقیدوں کو صاف ستھرا کر کے جو 1000 برس سے ان کے اوپر گرد لگا ہوا تھا وہ گرد ہٹا کے دوبارہ امیر المجاہدین کی صورت میں پوری امت کو وہ شہزادہ دیا جس نے پوری امت کو پکڑ کر حضور کے
ایسا ہونا چاہیے. میں نے کہا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے بخاری کی حدیث نمبر 761 میں ہے, کتاب الاذان میں ہے, صفحہ نمبر 123 پر ہے. صحابہ نے جواب دیا, فرمایا جب رسول پاک کی داڑھی مبارک ہلتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا حضور قرآن پڑھ رہے ہیں. صرف یہاں پر بات نہیں ہوئی, آگے بات چلی. وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ داڑھی حرکت کر رہی ہے؟ کا حرکت کرنا اسی وقت نظر آ سکتا ہے جب کوئی اس حرکت کو دیکھ رہا ہو. فرمایا ہمیں اس طرح پتہ چلتا تھا کہ ہم نماز کے اندر صف میں کھڑے ہوتے تھے تو جب رسول پاک نماز پڑھا رہے ہوتے تھے ہم حالت نماز میں خدا کی بندگی میں مسجد نبوی میں امام الانبیاء کی اقتداء میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ظہر اور عصر کا وقت ہوتا تھا, ہم آگے بڑھ کر حضور کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حالت نماز میں اپنی جگہ سے آگے ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھ لیا کرتے. نماز کی 7 شرطیں, اس میں ایک شرط یہ ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. مسئلہ یہی ہے تو ان کی کیوں نہیں ٹوٹی؟ اور سلام پھیرنے کے بعد حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں سجدے والی جگہ پر دیکھا کرو. یہ کون سی نماز ہوئی, کبھی نماز میں مجھے ایسے دیکھ لیتے ہو کبھی ایسے دیکھ لیتے ہو. اور جمع کا صیغہ ہے, پرولر ہے, وہ سارے ہی اسی کام میں مصروف رہتے تھے, سارے یہی کام کرتے تھے. شاہ کہہ تو قیامت والے دن یہ شک بھی دور ہو جائے. حضور کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کیا اور قبلے سے چہرہ ہٹا دیا. صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی, بس فرق اتنا ہے کہ پہلے چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا, نماز میں چہرہ کعبے کی طرف کر لیتے تھے. بس یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں قبلے کے قبلے کی طرف کر لیتے. اور خود کلندر کہتا ہے اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اور یہ بھی کلندر نے کہا کہ ادائے دید, یہ ادائے دید ہے. اقبال کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, مصطفیٰ کو تکتے رہنا نماز تھی تیری. قوم اس وقت زندہ ہوتی ہے جب وہ حضور سے نوا پیار کرتے. اسی بخاری میں جو عظمت مصطفیٰ کے منکر ہیں, امام بخاری نے صفحہ نمبر 121 پر باب چپٹر باندھ کر انہاں دیاں چیکاں کرا چھڑی. باب کا نام رکھا باب رفع البصری الی الامام فی الصلاۃ, کہ یہ باب اس بیان میں کہ نماز میں امام کی طرف دیکھنا. اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. وہ یہ کہتے ہیں خسفت الشمس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور کے دور میں سورج گہن ہو گیا. حضور دی بارگاہ چاہ کے کہنے لگے حضور ہن کی کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا نماز پڑھتے ہیں. حضور نے نماز پڑھائی, سرکار نے نماز شروع کی. حالت نماز میں نبی پاک علیہ السلام اپنے مصلی سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آسمان کی طرف اپنا ہاتھ ایسے کیا. کسی کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ جیسا نہیں, آگے بڑھے حالت نماز میں اور اپنا ہاتھ مبارک اوپر کیا. کوئی چیز پکڑنے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ واپس نیچے کیا اور واپس اپنے مقام پر تشریف لے آئے. سلام جب پھیرا آقا علیہ السلام نے, صحابہ بول پڑے. جو حدیث کے لفظ ہیں, عرض کی حضور رأیناک تناول شیئا فی مقامک, یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے مقام پر کھڑے ہو کر کسی شے کو پکڑ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے دیکھا تھا؟ جی دیکھا ہے. کہو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیا دیکھا. حضور فرماتے ہیں انی ارید الجنہ, ہوا یہ کہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا, سورج گہنا گیا, میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا, تو نماز پڑھاتے پڑھاتے جنت میرے پاس آئی. تو فتناولت منہا عنقودا, مجھے انگور کا ایک گچھا اور خوشہ پسند آیا, میں نے اس کو پکڑنا چاہا کہ اس کو پکڑ لوں, اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا
لے آتا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا موجود ہے تم کھاتے رہتے، تمہاری نسلیں کھاتی رہتی۔ جب نماز میں یہ کچھ ہوتا ہوگا تو نماز کے بعد پھر صحابہ حضور کے ہاتھ نہیں چومتے ہوں گے، بلکہ یہ تو حدیث میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں جب ہم سفر پہ جاتے، جب واپس آتے تو ہم چونکہ گھوڑوں پر سوار ہوتے، اور جو ہی ہمیں مدینہ کی حدود نظر آتی ہم اپنی سواریوں کو تیز کر لیا کرتے تھے، اور ہم جب مدینے پہنچتے پہلے حضور کے قدموں میں جاتے پھر اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ اور جو مسجد نبوی میں وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جب تک رسول اللہ ہمیں درس دیتے تھے، اور درس دینے کے بعد جب رسول پاک اپنے گھر تشریف لے جاتے، جب تک حضور اپنے حجرے سے اندر نہیں جاتے تھے ہم کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، میرا ہاتھ جنت میں، کھڑے ہیں مدینے میں، اور ہاتھ جا رہا ہے جنت میں، تو پھر کہنے دیجئے غلامان مصطفیٰ جو رسول مدینے میں کھڑے ہوں ان کا ہاتھ جنت میں ہوتا ہے، تو جو رسول مدینے میں ہیں آج اگر غلام ان کو یہاں سے پکارتے ہیں کیا مصطفیٰ انہیں نہیں دیکھ رہے؟ بلکہ ایک منٹ اس کو یوں سمجھیں، یہ آپ کو جو اللہ نے موتیے دیے ہوئے نا جی، دو موتی آنکھیں، ان کی رفتار اور اس نظر کا یہ کمال ہے کہ باہر جا کر اوپر دیکھیں گے آپ کو آسمان نظر آئے گا، تمہاری نظر آسمان تک چلی جاتی ہے تو امام حسین کے نانا جان کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی؟ فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ، کائنات کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر امتی جب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے حضور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی نیت کو بھی حضور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں جمعۃ الوداع کا اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہو سکتا۔ فطرانہ تو دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فطرانہ 2-3 دن آگے ہو تو قضا ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ کسی نے آج دینی تھی 2 مہینے بعد دی تو صرف دیر سے جو دیر ہے اس میں اس کو گناہ ہے، زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ محبت رسول میں قضا کی معافی نہیں ہے۔ یہ مولا علی سے حدیث مروی ہے، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، فرمایا حضور کی محبت، نمبر 2 فرمایا حضور کی آل کی محبت، اور نمبر 3 فرمایا انہیں قرآن سکھاؤ، بس تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ حضور سے پیار کیجیے، جس دن آپ رسول اللہ سے پیار کریں گے آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی، حضور کی محبت غالب ہو جائے گی، آپ کا چہرہ خود بخود جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ محبت رسول میں داڑھی رکھے کہ میں اپنے آقا مولا کو خوش کرنے کے لیے داڑھی رکھ رہا ہوں، بس